خیر تو اللہ رب العزت نے میرے بھائی ہمیں جنت کی خوشنما نعمتیں بیان کی ہیں, اور اللہ نے فرمایا یقین نہیں آتا تو کامن سینس استعمال کرو, اگر جنت جہنم نہیں ہے تو ام نجعل المسلمین کالمجرمین, کیا ہم اللہ کی مان کے چلنے والے اور جرم کرنے والوں کو ایک جیسے کر دیں گے؟ یہ سوال ہمارے لیے کافی تھا, عقل مند کے لیے اتنا سوال کافی ہے, لیکن اللہ نے اور زیادہ جو ہے نا سمجھانے کے لیے فرمایا ما لکم, تمہیں ہو گیا ہے کیف تحکمون, کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ کیونکہ بہت سے لوگ دنیا میں اس آیت کو سن کے بھی جنت جہنم پہ یقین نہیں کرتے اور کہتے ہیں مر کے مٹی ہو گئے ہم کیا ہو جائیں گے, ختم. تو اللہ فرماتے ہیں ما لکم, تمہیں ہو گیا ہے. ما لکم کیسے عجیب الفاظ ہیں, تمہیں ہو گیا ہے. کیا روٹی نہیں کھاتے, کیا کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے کیا؟ ما لکم کیف تحکمون, کس قسم کے فیصلے کر رہے ہو؟ یعنی تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے ہمیں سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ اگر آخرت نہیں ہے, جنت جہنم نہیں ہے, تو بھائی دنیا میں کیسے کیسے ظلم ہوئے, 100 انسانوں کے قاتل گزرے ہیں. کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جن کے سینے میں دل نام کی چیز نہیں. ہمارے ایک دوست نے بتایا بوسنیا میں وہ کسی ٹرسٹ میں جو ہے نا مدد کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے مظلوم, انہوں نے وہاں ایک ظلم دیکھا اپنی آنکھوں سے. انہوں نے کہا میں نے ایک شخص کو دیکھا, ایک سربی, جو سرب تھے نا جن کے بوسنی کے مسلمانوں سے لڑائی ہو رہی تھی, وہ بیچارے ڈپریشن میں چلے گئے تھے یہ منظر دیکھ کے. ان کو پھر ڈپریشن کی گولیاں کھانی پڑی ہیں ڈپریشن سے باہر آنے کے لیے. کہہ رہے میں نے ایسا ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ظلم اگر کوئی شخص دیکھ لے تو پاگل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ تو ان کے اعصاب مضبوط تھے تو معاشرے میں سروائیو کر رہے ہیں. معصوم بچوں کو عورت کی گود سے لیا جاتا, وہ چیخ رہی ہے بیچاری, اور اسی کے سامنے اس کا گردن کاٹ کے 2 ٹکڑے کر کے سر ماں کی گود میں ڈال دیا جاتا. یہ ہلکا ہے, اس سے بھی بڑے جرم ہوئے. کہہ رہے ہیں کہ کھمبے کے ساتھ جو ہے نا جوان لڑکیوں کو باندھ دیا جاتا برہنہ کر کے, اور 3-3 4-4 دن وہ بھوکی پیاسی رہ کے مر جاتی تھی. وہ کوئی قریب اگر آنے کی کوشش کرے نا ان کو بچانے کے لیے تو اگلا کھمبا اس کے لیے تیار ہے, اس کو لٹکا دیں گے. کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ جب مسلمانوں پہ یہ ظلم ہوئے تو وہاں کے عیسائیوں نے احتجاج شروع کر دیا, یہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے. باپ اپنی بیٹی کو دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے تڑپتا ہوا مرتا ہوا, مگر باپ کچھ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ وہ اگر جائے گا قریب تو دوسرے کھمبے پہ کون ہوگا؟ باپ ہوگا. کہہ رہے ہیں وہاں ہم نے عیسائیوں کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے اوپر پٹرول ڈال کے آگ لگائی ہے اس ظلم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے, کہ مسلمانوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ عیسائیوں کو ظاہر سینے میں دل تو ہوتا ہے نا. کہتے غیر مسلموں نے کہا کہ یہ بہت ہو رہا ہے. کہہ رہے اس سے میں تو کچھ باتیں تو بتا نہیں سکتا نا, ریکارڈ ہوتی ہیں, پھر وہ ظاہر ہے پھر لوگ بہت برے اثرات بھی پڑتے ہیں لوگوں کے اوپر. اس سے بھی زیادہ ظلم جو آپ تصور نہیں کر سکتے, قیدیوں کے ساتھ جو حالات, کئی مہینے بھوکے, کیا کھا رہے ہیں؟ بسکٹ کا کہیں سے ذرہ مل گیا نا, وہ 4 قیدی مل کے اس ذرے کے 4 حصے کر رہے ہیں بھائی, اور منہ میں چوس رہے ہیں اس کو. اس طرح حال, جس برتن میں قضائے حاجت ہو اسی برتن میں کھانا بھی لایا جا رہا ہے. قضائے حاجت کی الگ سے جگہ نہیں. جیلوں میں کیا ہوتا ہے؟ وہیں قضائے حاجت, وہیں پیشاب, وہیں سونا ہے. یہ اندر پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے بھائی لوگوں کو جیلوں کے اندر. یہ تو ہم یہاں بیٹھے ہیں نا آرام سے, ہمیں کیا پتا دنیا میں جیلوں میں کیا ہو رہا ہے. یہ چیزیں تو یونائٹڈ نیشن کے علم میں آتی نہیں ہیں. اقوام متحدہ کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے, لیکن ظلم کرنے والے کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ایسے ظلم دنیا میں ہوئے ہیں کہ قیدی کو اٹھا کے پنجرے میں ڈال دیا ایسے کبڑا بنا کے, وہ کئی مہینوں تک اسی پنجرے میں ٹیڑھا بیٹھا رہا اور وہیں پر اس کی موت واقع ہوئی ہے. یہ جو آج بہت سی ویکسین جو دوائیں ایجاد ہوئی ہیں نا, ان میں جنگی قیدیوں پہ تجربے بھی ہوئے ہیں. جو سائنس نے اتنی ترقی کی ہے نا, اس میں بہت خطرناک تجربے جنگی قیدیوں پہ ہوئے ہیں جن کا پوچھنے والا کوئی بھی نہیں تھا. آپ یوٹیوب پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں. قیدی کو جیل میں ڈالا گیا, کئی قیدیوں کو. اب سائنسدان تجربہ کر رہا ہے کہ کئی دنوں تک زندہ رکھا جائے, جگایا جائے کسی انسان کو تو کیا ہوتا ہے. تو اب قیدی کو سونے نہیں دیا جا رہا, صرف تجربہ کرنے کے لیے کہ ریسرچ آئے گی نا سامنے. اب ریسرچ کے لیے یار آپ ایک انسان کو اس کی بھیٹ چڑھا رہے ہو, اس کو سونے نہیں دیا جا رہا. آپ ذرا تصور کر لو, 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن کیا حالت ہوگی, اس کو سونے نہیں دیا جا رہا.
وہ پاگل ہو گئے, وہ چیخ رہے ہیں, وہ نوچ رہے ہیں دیواروں کو, وہ سر پھاڑ رہے ہیں, تو تجربے کیے جا رہے ہیں. یہ جنگی قیدیوں کے ساتھ جو ماضی میں ہوتا رہا ہے نا, یہ تو بہت ہی خطرناک ہوتا رہا ہے. مسلمانوں نے یہ جرم کبھی بھی نہیں کیے جنگی, کیونکہ قرآن ان کو قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے تم نے ظلم کیا میں پکڑوں گا. ان کو کون پکڑتا بھائی؟ تو یہ کرتے رہے ہیں ظلم. یہ تو خود ان کے کچھ عقل مند لوگوں کو خیال ہوا یونائٹڈ نیشن بنی کہ کچھ کنٹرول, تو اس سے بھی کچھ کنٹرول ہوا ہے, مکمل کنٹرول. کیوبا میں دیکھو نا کیا ہوا ہے قیدیوں کے ساتھ, کسی قانون کو نہیں مانا. تو بڑے بڑے ظلم ہوئے بھائی انسانوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ ریپ ہوا ان کا, ان کے بچے, ان معصوم بچوں کو گود سے چھین کے انہی کے سامنے 2 ٹکڑے کیے گئے. بہت کچھ ہوا ہے اس دنیا میں. تو یہ مر کے ختم ہونے والے نہیں. اللہ فرماتے ہیں ما لکم, تمہیں ہو کیا گیا؟ اتنے بڑے بڑے سفاک اور ظالم اور مظلوموں کی چیخ و پکار, ان میں کئی مظلوم ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کو پکارا ہے اور اللہ نے دنیا میں ان کی مدد نہیں کی. تو یہ تو اللہ کی غیرت کو چیلنج ہے. وہ کہیں گے اللہ تو نے دنیا میں تو ہمیں مرنے دیا, ہم تو تجھے پکارتے رہے, ہم پولیس کو پکارتے پولیس آ جاتی, فوج کو پکارتے فوج آ جاتی, تجھے پکارا تو نہیں آیا. تو اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن میں, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو. میں مظلوم کی پکار فوراً بعض دفعہ اس پر جواب اس لیے نہیں دیتا, انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار, ایک ایسے دن کے لیے مہلت دے رہا ہوں جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. افئدتہم ہوا, دل ان کے صبر سے خالی ہو جائیں گے. وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب, اے نبی ان کو اس دن سے ڈرا دو جس دن ان ظالموں پہ عذاب آئے گا. فیقول الذین ظلموا, آج جو یہ مظلوموں پہ کمزوروں پہ ظلم کر رہے ہیں, تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے, یہ ظالم کہے گا اخرنا الی اجل قریب, اے اللہ ایک دن کی مہلت دے دے کہ ہمیں مظلوموں سے معافی مانگنے کا موقع مل جائے, ہمیں ظلم کی تلافی کر دیں. اللہ فرماتے ہیں ایڑیاں رگڑو گے, ساری دنیا کی دولت بھی دے دو گے, 1 سیکنڈ کی مہلت بھی نہیں ملے گی. تو یہ تو اللہ پہ بہت بڑا الزام ہے. آج دنیا میں ظلم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آج بھی ہو رہا ہے. کس طرح سے مظلوموں کی چیخو پکار دنیا کی کانوں میں پہنچ, کوئی مدد کرتا ہے؟ وہ اللہ کو پکارتے ہیں. تو بھائی اللہ بھی مدد نہیں کر رہا, لوگ بھی نہیں کر رہے, تو پھر اللہ میں اور ان ظالموں میں فرق کیا ہو گیا؟ تو اگر مر کے مٹی ہو کے میرے بھائی ختم ہو جانا ہے, پھر اس کا مطلب معاذ اللہ نقل کفر, اللہ بھی اسی طرح ظالم ہے جس طرح انسان ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں, وہ بھی کسی کی پکار نہیں سنتا. لیکن اللہ ایسا ظالم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ما لکم, تم سمجھتے ہو کہ میں مجرمین کو چھوڑ دوں گا, ما لکم, تمہیں ہو کیا گیا ہے, کیف تحکمون, تم کیسے فیصلے کر رہے ہو. اللہ ظالم نہیں ہے, وہ انتقام لے گا, اور اس نے انتقام کے لیے ایک دن رکھا ہے. یہاں دنیا میں بڑے بڑے ظلم ہوئے ہیں اور ظالم پھر بھی پنپ رہے ہیں. دیکھو اللہ نے سورہ بروج میں بیان کیا نا کہ ایک بادشاہ کی قوم تھی, جب لوگ ایمان لے آئے تو بادشاہ نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ جو جو ایمان پر قائم ہے سب کو آگ میں ڈال دو, خندقیں کھدوا کے. سورہ بروج میں ہے نا, تو قرآن میں آتا ہے کہ ایک ایک کر کے سب کو اس نے خندقیں کھدوا کے آگ میں پھینک دیا, اور چیخو پکار لوگ سنتے رہے ہیں. کسی نے مدد کی ان کی؟ قرآن میں تو کہیں نہیں ہے کہ اس بادشاہ پہ فوراً عذاب آ گیا, زلزلہ آیا, نہ نہ نہ, وہ بادشاہ کی حکومت کیا ہو گئی؟ کامیاب. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں, ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم, وہ بادشاہ وقتی طور پر پنپ پایا ہے, اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. جس آگ میں اس نے ان ایمان والوں کو پھینکا تھا نا, اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ اس سے کئی گنا زیادہ گرم آگ میں جلتا رہے گا وہ. تو بھائی آخرت پر اگر یقین نہیں کرتے تو اس کا مطلب پھر اللہ میں اور ظالموں میں فرق نہیں ہے. تو اللہ کرما ما لکم, تمہیں ہو کیا گیا ہے. صاف پتہ چلتا ہے بھائی ایک دن آئے گا جس میں اچھے عمل والے کو جنت ملے گی اور برے عمل والے کو